بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جو احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی ان میں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور کھانے پینے کے متعلق جو بھی شریعت مطہرہ کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور انہی میں سے چند منتخب احادیث کریمہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائیں گی۔ لہٰذا انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ان پیاری پیاری احادیث مبارکہ کو سماعت کیجیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی احادیث کا ذکر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی مختصر تشریح بھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ کھانے کے آداب کے حوالے سے جو پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر یہ بات پڑھی کہ کھانے کی برکت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات جب عرض کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے وضو ہے اور کھانے کے بعد وضو ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کھانے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ پتہ چلا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی وضو ہونا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد بھی وضو۔ یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو وضو کا لفظ آیا ہے، یہاں وضو سے مراد وہ وضو نہیں ہے کہ جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، بلکہ شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہاتھوں کا دھونا اور کلی کا کرنا ہے، یعنی کھانے سے پہلے بھی ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے، کلی کرنی چاہیے، اور کھانے کے بعد بھی ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اور کلی کرنی چاہیے۔ کھانے کے آداب کے سلسلہ میں دوسری روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی آغوش تربیت میں تھا، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، اور میرا ہاتھ رکابی میں گردش کرتا تھا، تو فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ پہلے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے کھانے کے 3 مزید آداب بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، دوسرا یہ کہ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو پوری رکابی میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، بلکہ جو اپنے سامنے موجود ہو اس میں سے کھانا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی کھانا کھانے کے حوالے سے تعلیمات ہیں۔ اور اگر کھانا کھانے کے وقت شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اگلی حدیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، یعنی کہ اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کھانے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام نے ہماری یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب بھی ہم کھانا شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ہم شروع کریں۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کھانا شروع کرتا ہے، شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتا ہے، تو اب جب یاد آئے تو پھر کیا کریں؟ تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے، فرمایا جب یاد آئے تو یہ الفاظ پڑھ لے بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اب کچھ مزید احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھانا کھانے کے حوالے سے کس انداز سے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت اسے پسند کرتی
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کو پسند نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کھانے میں سے کبھی عیب نہیں نکالنا چاہیے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اگر کھانا پسند ہے، اچھا ہے تو آپ کھا لیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس میں سے عیب نہ نکالیں کہ بہت زیادہ جلا ہوا ہے، ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، کچا رہ گیا وغیرہ وغیرہ۔ اگر پسند ہے تو کھا لیں، اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن اس میں سے عیب نکالنے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو اس انداز میں یہ سارے کھانے کے آداب نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ لا یرضی عن العبد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے، ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ وہ کوئی نوالا کھاتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، یا وہ ایک بار پانی پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ بندہ مومن جب کھانا کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب پانی پیے تب بھی الحمدللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ ساری تعلیمات نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھونے ہیں، کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، اگر شروع میں بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ وہ پڑھنا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سامنے موجود ہے اس میں سے کھانا ہے۔ یہ ساری تعلیمات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو کھانے کے حوالے سے عطا فرمائی ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کس انداز میں کرنی ہے، کن الفاظ کے ساتھ کرنی ہے، وہ بھی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من طعامہ، نبی پاک علیہ السلام جب کھانا کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام یوں فرماتے تھے، قال الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ دعا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب آپ نے کھانا کھا چکنا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حمد بجا لانی ہے۔ اللہ کی حمد کس انداز میں بجا لانی ہے، اس کے الفاظ کیا ہوں؟ فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔